والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلاۃ مسائل زکوٰۃ کورس کے ساتھ آپ سے تھوڑی دیر کے لیے محو گفتگو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں وہ بھی کامیاب ہو گئے، الذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ صاحبو، زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس بات پہ اجماع ہوا کہ جو مسلمان کہلائے اور زکوٰۃ کا منکر ہو جائے اس سے قتال کیا جائے گا، اس سے جہاد کیا جائے گا۔ جب سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا ہے، تو آپ جو منکرین زکوٰۃ ہے ان کی سر کو بھی نہ کیجیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے جو ارشاد فرمایا، مفہوم کچھ یوں ہے، فرمایا کہ عمر، جب تم کفر میں تھے تو اس وقت تو بڑے سخت تھے، اور اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پھر سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے عمر، میرا تو فیصلہ یہ ہے کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک بکری کا بچہ دیتا تھا، اگر وہ نہیں دیتا تو میں اس کے ساتھ بھی قتال کروں گا، اگر کوئی اونٹ کا بچہ دیتا تھا، اگر کوئی نہیں ادا کرے گا تو میں اس کے ساتھ بھی قتال کروں گا، بلکہ یہاں تک ارشاد فرما دیا کوئی اونٹ کا بچہ دیتا تھا اور ساتھ میں رسی بھی دیتا تھا، تو اگر وہ اب رسی ادا نہیں کرے گا تو میں اس کے ساتھ بھی قتال کروں گا۔ مختصر یہ کہ حضرت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے اس صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کے اجماع سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوا کہ جو سارے دین کو مانے اور ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جایا کرتا ہے۔ زکوٰۃ ایک اہم ترین فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ میں نے سورہ مؤمنون کی جو آیات پڑھی ہیں ان میں جو آخری آیت پڑھی والذین ہم للزکاة فاعلون، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو کامیاب قرار دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر درجنوں بیسیوں آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وساطت سے سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ معاشرے کا عظیم ترین حسن ہے کہ جو صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ غرباء کا، مساکین کا خیال کرتے ہوئے اپنے مال میں سے ایک مخصوص حصہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے وہ غرباء اور مساکین پہ خرچ کریں۔ صاحبان گرامی قدر، اب میں مسائل کی طرف پلٹتا ہوں۔ اجمالاً زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے چند جملے میں نے آپ سے کہہ دیے۔ مسائل زکوٰۃ کے حوالے سے سب سے پہلے جو چیز سمجھنے کی ہے اور جو
آپ کو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ اموال زکوٰۃ کتنی قسم کے ہیں. جو اموال زکوٰۃ ہیں ان کی ٹوٹل کتنی اقسام ہیں. سب سے پہلے اگر آپ اس مسئلے کو سمجھ جائیں تو 20 مسائل آپ از خود حل کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اس لیے کہ جو بھی زکوٰۃ کا مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا تو سب سے پہلے یہ سوال ہوگا کہ جس مال کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ مال اموال زکوٰۃ میں آتا بھی ہے کہ نہیں, اور وہ مال اگر بندہ کے پاس ہو تو کیا اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. صاحبان گرامی قدر, اموال زکوٰۃ 3 قسم کے ہیں. سب سے پہلے ہے مال ثمن, دوسرا ہے سامان تجارت, اور تیسرا ہے سائمہ. میں تینوں کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. مال ثمن میں سونا, چاندی اور نقدی اور جتنی بھی جو کرنسیاں ہیں ان کا متبادل نعم البدل جیسے کہ پرائز بانڈ وغیرہ ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں مال ثمن میں آتی ہیں. دوسرا جو ہے سامان تجارت, کہ وہ سامان جو آپ اس لیے خریدتے ہیں کہ میں اس سے نفع حاصل کر کے اس کو آگے فروخت کروں گا, اسے سامان تجارت کہا جاتا ہے. سائمہ, یہ چرائی کے جانور ہیں کہ جو سال کا اکثر حصہ جو ہے وہ چراگاہوں میں چر کر کے اپنا پیٹ پالتے ہوں, اور انہیں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ قیمتاً چارہ خرید کر کے یا کاٹ کر کے ان کے آگے نہ ڈالنا پڑے. ہمارے علاقے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں پنجاب میں, یہاں پہ سائمہ یعنی کہ چرائی کے جانور بالکل بھی موجود نہیں ہیں. لہٰذا جو پہلے 2 قسم کے مال ہیں ان پہ ہمیں توجہ کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ بندے کے پاس نقدی کچھ ہے, سونا ہے, چاندی ہے, یا اس کا کوئی کرنسی کسی اور ملک کی جیسے ریال ہے, پاؤنڈ ہے, ڈالر ہے وغیرہ وغیرہ, تو کوئی اور کسی ملک کی کرنسی ہے کسی بندے کے پاس. اب اس کا نصاب دیکھا جائے گا. دوسری چیز دیکھی جائے گی کیا کہ اس کے پاس سامان تجارت ہے. اگر یہ جو اموال زکوٰۃ ہیں, جو 3 قسم کے مال میں نے آپ کو گنوائے ہیں, اگر کسی کے پاس ان اموال میں سے مال نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اگرچہ وہ کتنا مالدار ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اور زکوٰۃ ادا کرنا اس پہ لازم نہیں ہوگی. سب سے پہلے ہم جب دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس نقدی ہے, سونا یا چاندی ہے, اور یا کسی بھی ملک کی کرنسی ہے یا اس کا نعم البدل ہے, تو اب دیکھا جائے گا کہ جو اس کے پاس نقدی ہے یا سامان تجارت ہے تو وہ نصاب کو پہنچتا ہے کہ نہیں. تو نصاب جو شرائع مطہرہ نے وضع فرمائے ہیں اور مقرر فرمائے ہیں وہ 2 ہیں, 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی. ان دونوں میں سے حکم شرع یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہوگی اس کے نصاب کو دیکھا جائے گا, یا پھر یہ ہے حکم شرع کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی کسی ایک کی قیمت کو بھی آپ کا نصاب پہنچ جائے گا تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. یہ دوسرا مرحلہ آ گیا کہ بھئی آپ کے پاس جو مال ہے, اب اس وقت چاندی کی قیمت کو دیکھا جائے گا, چونکہ چاندی کی قیمت کم ہے تو آپ کے پاس جو نقدی ہے دیکھا جائے گا کہ وہ اتنا مال ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جائے گی. اتنا سامان تجارت آپ کے پاس ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جائے گی. اگر اتنا مال ہے یہ دونوں طرح کا, تو اب تیسرا مرحلہ یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس پہ سال گزرا ہے کہ نہیں گزرا. یعنی جب آپ صاحب نصاب ہوئے تھے 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو ہے وہ آپ کے پاس آئی نقدی کی صورت میں یا سامان تجارت کی صورت میں, تو کیا اس پہ سال گزرا کہ نہیں. جب اس پہ سال گزر جائے گا تو تب اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی. یہیں پہ ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجئے کہ جب ہم نصاب کا حساب لگائیں گے تو ہم مال ثمن یعنی نقدی سونا چاندی وغیرہ اس میں سے جو ہم پہ قرض ہوگا اس کو منہا کر دیں گے, مائنس کر دیں گے. جو باقی رقم ہوگی اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی. جو ہم پہ قرض ہوگا اس رقم پہ اگرچہ ہمارے پاس موجود ہو ہم اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا ہم پہ فرض نہیں ہوگا. وہ اگرچہ سامان تجارت ہو یا کہ
اگرچہ وہ مال ثمن ہو، 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ اب جب یہ بنیادی چیزیں ہم نے سمجھ لیں کہ کب کس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، تو مال ثمن کا ہم نے جان لیا، سامان تجارت کا ہم نے جان لیا، اور سائمہ چرائی کے جانور وہ ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں، اور اگر یہاں پہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایسے علاقے والے لوگ ہیں کہ وہ سائمہ چرائی کے جانور وہاں پہ ہیں، تو وہ پرسنل میں جو واٹس اپ نمبر دیا گیا ہے اس پہ سوال کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کا جواب عرض کر دیں گے۔ تو اب اس پہ سال بھی گزر گیا، نصاب کو بھی ہماری جو مال تھا وہ نصاب کو بھی پہنچ گیا، سال بھی گزر گیا، تو اب اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگی۔ جتنا مال ہوگا اتنے مال کو 40 پہ تقسیم کریں گے، جو جواب آئے گا، جو حاصل تقسیم ہوگا، وہ آپ کی زکوٰۃ بنے گی۔ اچھا، اب یہاں پہ رک کر کے کچھ میں سوال جو مجھے آئے ہیں میں ان سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ ہمارے ظفروال سے ہی بڑے پیارے دوست ہیں، ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، تو ان کی ایک دکان ہے، وہاں پہ ان کے پاس کمپیوٹرز وغیرہ پڑے ہیں، کچھ سامان تجارت کے پڑے ہیں، کچھ ان کے اپنے استعمال کے ہیں، کچھ مشینیں پڑی ہیں، پرنٹنگ مشینیں ہیں، اور جو ہے وہ فوٹو اسٹیٹ وغیرہ مشینیں ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ ہماری دکان میں جتنا سامان ہے سب پر زکوٰۃ ہوگی، یا کہ ان میں سے کچھ چیزوں پہ زکوٰۃ ہوگی اور کچھ چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب اس کا جواب اگر آپ دھیان سے سنیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 20 مسائل آپ حل کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اب یہ سوال جو میرے سامنے آیا، اب ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ اس جو مال انہوں نے ان کی دکان میں موجود ہے، اس میں مال میں سامان تجارت کون سا ہے۔ جتنے کمپیوٹر انہوں نے خرید کر کے سیل کرنے کے لیے فروخت کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ سامان تجارت ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی اور ایسیسریز وغیرہ ہیں کمپیوٹر کی جو سیل کرنے کے لیے فروخت کرنے کے لیے رکھے ہیں تو ان کا حساب لگایا جائے گا اور ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب اگر ان کے پاس کچھ نقدی بھی ہے تو اس نقدی کو الگ لکھیں، اور جو سامان تجارت ان کی دکان میں موجود ہے، ہر وہ سامان جو فروخت کرنے کے لیے دکان میں رکھا گیا ہے اس کی قیمت لگائیں اور اس کو جمع کریں۔ اگر ان پہ کوئی قرضہ ہے تو اس قرضے کو منہا کریں، باقی جتنی رقم بنے اس پر ان کو زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ اچھا، اب آ گیا کہ وہاں پہ فوٹو اسٹیٹ مشین ہے، تو یہ 60-70-80 ہزار روپے کی ہوگی یقیناً، تو یہ خود نصاب کو پہنچ جاتی ہے، مگر چونکہ یہ سامان تجارت نہیں ہے، یہ انہوں نے فروخت کرنے کے لیے یہ مشینری نہیں خریدی بلکہ اپنی دکانداری کے لیے مشینری خریدی ہے۔ اسی طریقے سے ان کے پاس ایک سسٹم ہوگا جو اپنے وہ اس پہ کوئی ان کا سافٹ ویئر ہوگا، حساب و کتاب کرتے ہوں گے، تو وہ بھی کاسٹلی ہوگا، 35-40-50 ہزار روپے کا ہوگا، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ کیوں کہ وہ ان کے خود استعمال کا جو ہے وہ سامان ہے، وہ سامان تجارت نہیں ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات اور عرض کر دوں جس سے بالکل آپ آسانی سے سمجھ سکیں کہ بھئی ایک طرف ان کے پاس 50 ہزار روپے کا ایک کمپیوٹر پڑا ہوا ہے، ایک فوٹو اسٹیٹ مشین پڑی ہوئی ہے، اس کی مالیت 70-80 ہزار ہے، ایک پرنٹنگ مشین پڑی ہوئی ہے، اس کی مالیت 8-10 لاکھ ہے۔ تو اتنا سامان جو ان کی ضرورت کا ہے، ان تمام جو سارا سامان میں نے گنوایا ہے، چونکہ یہ سامان تجارت نہیں ہے اس لیے گو کہ اس کی قیمت 12-13 لاکھ بنتی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور جو اس کی دکان میں برائے فروخت سامان پڑا ہوا ہے وہ چونکہ سامان تجارت ہے، ہو سکتا ہے وہ 1 لاکھ روپے کا ہو، تو اسی 1 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ ہوگی۔ جو باقی سامان ان کا ضرورت کا ہے اس پہ انہیں زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہے، فرض نہیں ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح کل ہمارے ظفروال کے ہی ایک دوست ہیں جو پراپرٹی ڈیلر ہیں، تو انہوں نے یہ سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی میں پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہوں، تو کچھ میرے پلاٹس ایسے ہیں کہ جو میں نے اس نیت سے خرید رکھے ہیں کہ میرے بچے جوان ہوں گے تو وہاں پہ وہ اپنی رہائش وغیرہ بنائیں گے اور ان کو میں گھر بنا کر دے دوں گا، اور میرے کچھ پلاٹس وہ ہیں کہ جو میں نے اس نیت سے خرید رکھے ہیں کہ میں ان کو فروخت کر کے نفع کماؤں گا۔ تو اس کا جواب بھی وہی ہے جو میں نے یہ ایک کمپیوٹر والی دکان کا آپ کو جواب عرض کیا کہ جتنے پلاٹس انہوں نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ان کسی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ وہ کروڑوں اربوں میں ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور وہ پلاٹس جو انہوں نے اس نیت سے خریدے ہیں
کہ میں ان کو فروخت کر کے نفع کماؤں گا تو ان سب پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب اگلا سوال ان کا یہ تھا کہ ہم جن پلاٹس پہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے ان پلاٹس کی وہ قیمت کا حساب ہم لگائیں گے جس قیمت میں ہم نے خریدے تھے، یا آج کی موجودہ قیمت کا حساب لگائیں گے؟ تو مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس سے 4 ماہ 5 ماہ قبل انہوں نے ایک پلاٹ جو ہے وہ 10 لاکھ کا خریدا ہو اور آج اس کی مارکیٹ ویلیو 15 لاکھ ہو، تو انہیں 15 لاکھ کا حساب کرنا ہوگا۔ اور پھر وہی بات آ گئی کہ جتنی مالیت کہ ان کے پاس پلاٹس ہوں گے یا ان کے پاس جتنی نقدی ہوگی، اس میں اپنا قرضہ اگر انہوں نے کسی کا ادا کرنا ہوا تو قرضہ مائنس کریں گے، منہا کریں گے، باقی جو رقم ہوگی اس کو 40 پہ تقسیم کریں گے، جتنی حاصل تقسیم نکلے گی اتنی زکوٰۃ ان کو ادا کرنا لازم ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہمارے ایک دوست ہیں سیالکوٹ سے، انہوں نے ایک سوال بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میرے پاس جو ہے وہ دکان ہے، آٹو سپیئر پارٹس کا میں کام کر رہا ہوں، تو میرے پاس ایک گاڑی ہے جس کی مالیت جو ہے وہ تقریباً 80 لاکھ روپے ہے، اور میری دکان میں جو سامان ہے وہ تقریباً 1 کروڑ روپے کی مالیت کا ہے، اور جو وہاں پہ ڈسپلے وغیرہ ہے اور جو وہاں پہ ڈسپلے کی مد میں ہم نے خرچہ کیا ہے وہ بھی تقریباً 7-8 لاکھ روپے ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کس کس مال پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ تو اب جو میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا، اب جو بندہ اس مسئلے کو جان گیا اور اپنے ذہن میں بٹھا گیا، آسانی سے اب اس سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ میں جواب دے رہا ہوں، اور یہ میرا تیسرا اور آخری اس حوالے سے سوال کا جواب ہے۔ 3 مثالوں سے بال یقین آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ ہم نے کس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور کس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے۔ اچھا، اب ان کے پاس جو ہے وہ 80 لاکھ روپے کی مالیت کی گاڑی ہے جو ان کے اپنے استعمال میں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ سامان تجارت بھی نہیں ہے، وہ مال سمن بھی نہیں ہے، سائمہ چرائی کے جانور بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو ڈسپلے ہے 8-10 لاکھ روپے کا، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ مال سمن بھی نہیں، وہ سامان تجارت بھی نہیں، اور وہ سائمہ یعنی کہ چرائی کے جانور بھی نہیں ہے۔ اب کس پہ زکوٰۃ ہے؟ وہ جو ان کی دکان میں وہ پارٹس پڑے ہوئے ہیں کہ جو انہوں نے سیل کرنے ہیں، جو سامان پڑا ہوا ہے بیچنے کے لیے جو انہوں نے خریدا ہوا ہے، صرف اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ جو مال انہوں نے سیل کرنے کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے، وہاں پہ ضرورت کا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ جی میرے پاس گاڑی ہے، ایک جو ہے وہ اتنی مالیت کی ہے، اور ایک گاڑی جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ چھوٹی ہے، 8-10 لاکھ روپے اس کی مالیت ہے، وہ چھوٹی سی گاڑی میں نے بچوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو یہ بتائیں کہ ضرورتوں میں ایک گاڑی کی ہے مگر ہمارے ہاں 2 گاڑی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ جب زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے تو اس وقت اس کو نہیں دیکھا جائے گا، اس وقت صرف یہی دیکھا جائے گا کہ وہ ہر وہ مال جو مال سمن ہے اور جو مال تجارت ہے صرف اسی پہ زکوٰۃ ہوگی۔ جو مال سمن اور مال تجارت نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہوگا۔ اس سے آپ اپنے مسائل جو بھی مال سے ریلیٹڈ ہیں اس سے آپ اس کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ظاہر ہے، میرا خیال ہے میں اس پہ نہ بھی آپ کو تفصیلی بریف کروں تو گزارا ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے بندہ مومن پہ زکوٰۃ ہوگی، بالغ پہ زکوٰۃ ہوگی، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اس لیے اس کی میں تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو نابالغ ہے اس کی ملکیت میں اگرچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس پر تبھی زکوٰۃ فرض ہوگی جب وہ بلوغت کو پہنچے گا، تو اس سے پہلے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ جب یہ میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں تو اب تو مجھ سے یہ کسی نے نہیں پوچھا، البتہ اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ سوال میرے سے پوچھا گیا کہ جی ہمارے یہاں ظفروال سے ہی ایک بزرگ ہیں، تو ان کے بیٹے کا وصال ہو چکا ہے، تو ایک ہی بیٹا تھا ان کا، اب اس کی بیٹی ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی جو بیٹی ہیں ان کے لیے جہیز وغیرہ اور مال وغیرہ جو ہے وہ اس طریقے کا بنایا ہوا ہے، اور بالخصوص اس میں سونا موجود ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ بتائیں کہ وہ زکوٰۃ میں ادا کروں یا بچیاں ادا کریں، کیا ہوگا؟
تو میں نے جو اس کو مسئلہ عرض کیا وہ آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں، تاکہ یہ جو سن بلوغت کو پہنچنے والا مسئلہ ہے یہ بھی آپ بآسانی سمجھ سکیں، اور اس سے ریلیٹڈ جب آپ کے سامنے مسائل آئیں تو آپ آسانی سے از خود جو ہے وہ اس کا جواب اس مسئلے کی روشنی میں جو ہے وہ تلاش کر سکیں اور بیان کر سکیں۔ میں نے ان کو عرض کیا کہ آپ کی وہ پوتیاں جو بالغ ہیں ان کے پاس جو سونا ہے، اگر وہ سونا 7.5 تولے ہے تو اس پر وہی جو بالغ بیٹی ہیں پوتی ہیں آپ کی، ان پر ان کو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی اگر آپ ان کو کلی اختیار دے چکے ہیں، ان کی ملکیت میں سونا دے چکے ہیں۔ اور اگر 7.5 تولے سونا نہیں ہے، کم ہے، مگر سونے کے علاوہ ان کے پاس مال ثمن بھی ہے، کچھ آپ نے ان کو نقدی بھی دے رکھا ہے یا ان کے پاس بینک بیلنس موجود ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ساری بیٹیوں کے لیے جو ہے وہ 2-2 4-4 لاکھ روپے ان کے نام کے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، تو میں نے ان کو بتایا کہ پھر یہ ہے کہ آپ کی وہ پوتیاں کہ جو سن بلوغت کو پہنچ چکی ہیں ان کے پاس جو سونا ہے 4 تولے 4.5 تولے جو آپ نے ان کو دے رکھا ہے، اور وہ جو مال ان کے لیے آپ نے مال ثمن یعنی نقدی کی صورت میں ان کے نام پہ بینک میں اکاؤنٹ کھلوا کر پیسے جمع کروا رکھے ہیں، تو اس کو وہ جمع کریں گے، سونے کی قیمت کو اور نقدی کو جمع کرنے کے بعد اس کو 40 پہ تقسیم کر کے جو اس کا جو ہے وہ حاصل ہوگا وہ زکوٰۃ ان کو ادا کرنا ان پہ فرض ہے۔ اور اگر ان میں سے کچھ آپ کی پوتیاں نابالغہ ہیں، ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچی، تو اگرچہ ان کے پاس بھی اسی طرح کا مال ہو یا اس سے زیادہ ہو تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ نابالغ ہیں، اور جو سن بلوغت کو نہ پہنچے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ عاقل، بالغ اور مسلمان یہ بنیادی چیزیں ہیں، ویسے اس کی تفصیل جو ہے وہ کچھ زیادہ ہے، مگر میں آپ کے وقت کو بچاتا ہوا جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو عرض کر دیں۔ تو نابالغ جتنا مرضی مال ثمن کا مالک ہو، سامان تجارت کا مالک ہو، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر کوئی سن بلوغت کو پہنچ جائے، وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، وہ جہیز کی غرض سے اس کے پاس سونا ہو یا مال ثمن ہو، شادی کے لیے ہو یا کسی بھی غرض سے ہو، تو اس پر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ابھی یہیں پہ رک کر کے ایک مسئلہ آپ کو میں اور بتا دیتا ہوں۔ ایک صاحب نے پوچھا تھا جب ہم نے یہ پوسٹ جو ہے وہ اپلوڈ کی، انہوں نے فرمایا کہ یہ بتائیں کہ میں پیسے جمع کر رہا ہوں، مکان بنانے کے لیے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں اور میں پیسے جمع کر رہا ہوں، تقریباً 2 سال ہو گئے، تو میں جو پیسے میری انکم ہے ان میں سے میں کچھ رقم بچاتا ہوں، اور وہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً 18-20 لاکھ کو میری رقم جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، تو بتائیں کہ وہ تو میں اپنے مکان بنانے کے لیے رقم جمع کر رہا ہوں، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں؟ تو اب پھر واپس آ جائیے پہلے پوائنٹ پہ کہ اس کو دیکھا جائے کہ مال ثمن ہے، تو جی پہلے سوال میں جب ہم نے غور کیا تو وہ مال ثمن ہے، نقدی کی صورت میں 18-20 لاکھ ان کے پاس موجود ہے، اور بقول ان کے 2 سال سے وہ جمع کر رہے ہیں، یعنی 2 سال سے وہ صاحب نصاب ہیں، تو انہیں آج سے سال پہلے بھی زکوٰۃ ادا کرنا، جتنی رقم تھی اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری تھی، اور آج بھی دوسرا سال اگر ان کو سال ہو گیا تو اب بھی اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر وہ اسی مالیت کا میٹیریل لے کے رکھ لیتے ہیں، اسی مالیت کا اگر وہ پلاٹ خرید کے رکھ لیتے ہیں کہ میں یہاں پہ مکان بناؤں گا، تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جب تک وہ مال ثمن رہے گا یا سامان تجارت رہے گا تو اس وقت تک اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ بارے دیگر پوچھا گیا کہ جی ہم بیٹیوں کی شادی کرنا ہوتی ہے تو ہم بیٹیوں کے لیے جو ہے وہ مال جمع کر کے رکھتے ہیں کہ ہم جب ضرورت پڑے گی، بیٹیوں کی شادی ہوگی تو ہم ان کا جہیز خریدیں گے۔ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جب آپ نے جمع کر کے رکھا تو اگرچہ آپ جو ہے وہ اپنے لیے جمع کر کے نہیں رکھا، مگر جمع کر کے رکھا اور مالک بھی آپ ہیں، ملکیت بھی وہ مال آپ کا ہے، نیت بھی یہ ہے کہ میں بیٹیوں کی شادی پہ اس کا جہیز بناؤں گا، تو اب اس پر زکوٰۃ ہوگی، کیوں کہ وہ مال ثمن ہے، وہ نقدی کی صورت میں آپ کے پاس مال موجود ہے، تو اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ کافی ساری وضاحت ہو گئی، امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں سے جو مرکزی میں نے آپ کو باتیں بتا دی، جو بنیادی باتیں بتا دی، ان پہ جب آپ کے سامنے کوئی سوال آئے گا تو آپ آسانی سے جو ہے وہ اس سوال کا جواب تلاش کر پائیں گے۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے
کہ ہم زکوٰۃ کن کو ادا نہیں کر سکتے، کون سے لوگ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو سن لیجئے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر یہ ہے کہ ہم اپنی اصل کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور اپنی فرع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے والدین، پھر ان کے والدین، پھر ان کے والدین، اور دو طرفہ والدین، یعنی کہ میں اپنی والدہ کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، والد صاحب کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنی والد کے والدین کو بھی نہیں دے سکتا اور اپنے والد صاحب کے والدین کو بھی نہیں دے سکتا، پھر آگے ان کے والدین کو، پھر آگے ان کے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ یہ میری اصل ہے، میں اپنی اصل میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا اور اپنی فرع میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ میں اپنے بیٹے کو، بیٹی کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے اور بیٹی کی اولاد کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر ان کی اولاد کو میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ نہ اپنی اصل میں زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے، نہ اپنی فرع میں زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی جو ہے یہ شوہر کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی، اور اپنے غلام کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ گو کہ اب یہ مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ غلام کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اب جن کے بارے میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، یہ اگرچہ مستحق زکوٰۃ ہوں، ہم ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، اگرچہ یہ غریب ہوں، اگرچہ یہ فاقوں میں ہوں، تو ہم ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ اپنی ذات کے حوالے سے تھا کہ اپنی اصل کو، اپنی فرع کو، میاں اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے میاں کو اور غلام کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اب ایک اور ہے جو سب کے لیے مسئلہ، یہ ہے کہ بنو ہاشم کو، جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہے، بنو ہاشم کو ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ بنو ہاشم میں 5 قسم کے لوگ شامل ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی آل پاک، یعنی آپ کی ساری اولاد۔ یہاں پہ یہ بھی جو ہے وہ وضاحت کر دوں کہ سید وہ ہیں کہ جو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں، مگر وہ سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن اطہر سے ہیں، وہ سید ہیں، اور باقی جو ہیں وہ سید نہیں ہیں، مگر ان کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ آل علی کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل اور آل حارث بن عبد المطلب، یہ 5 شخصیات ہیں کہ جن کی اولادوں کو ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ جو صحیح النسب علوی ہے، سرکار علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہے، گو کہ سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا کے بدن اطہر سے اس کا خاندان نہ چلا، کسی اور زوجائے محترمہ سے جو ہے وہ اس کا سلسلہ نسب جا کے ملتا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ آل عباس کو، آل جعفر، آل عقیل اور آل حارث بن عبد المطلب، اگرچہ یہ فقیر ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اسی پہ رک کر کے میں اپنے سننے والوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جب بھی میں مسائل زکوٰۃ کسی جلسے میں، محفل میں، خطبات جمعہ میں ڈسکس کرتا ہوں تو یہ میں ایک ترلا ضرور کرتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں کہ جو سیدزادے ہیں وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں وہ سیدزادے کو نہیں دے سکتے اور وہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس پہ احادیث موجود ہیں، وقت میں چونکہ بچانا چاہ رہا ہوں، اس لیے اس پہ کبھی بعد میں انشاءاللہ ضرورت پڑی تو میں اس پہ دلائل عرض کر دوں گا کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارکہ جو چل رہا ہے، اس پر زکوٰۃ کی ممانعت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے از خود فرمائی ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ اگر کوئی قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہو کہ سیدزادہ ہو، سیدزادی ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے پاک مال سے، طیب مال سے، طاہر مال سے کچھ حصہ نکالیں اور سیدزادی اور سیدزادے کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اگر انہوں نے قبول کر لیا تو امید ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم راضی ہوئے تو میرا اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ ضرور کچھ نہ کچھ مال ضرور سادات کے لیے نکالا کیجئے، کچھ نہ کچھ حصہ ضرور سادات کرام جو قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے
ضرور کچھ نہ کچھ مال کا جو ہے وہ معمول بنائیے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، کئی دوستوں کو میں نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے، ان سب دوستوں کا تجربہ ہے کہ جو سادات کی بارگاہ میں ہدیہ تن اپنے مال پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے، روحانیت بھی عطا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کا مال اور دولت اور ثروت اور عزت و عظمت بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ بھی اس کا تجربہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دعائیں دیں گے کہ کسی نے ہمیں یہ مشورہ دیا تھا کہ سادات کرام کی خدمت کی جائے۔ تو یہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی اصل کو، اپنی فرع کو، اور میاں بیوی کو، اور بیوی میاں کو، اور اپنے غلام کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اب مصارف زکوٰۃ کون سے ہیں؟ یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے۔ جیسے میں نے مال کا مسئلہ عرض کیا، اموال زکوٰۃ کا مسئلہ عرض کیا، اسی طریقے سے اگر یہ مسئلہ بھی آپ پورے دھیان اور پورے توجہ سے سماعت فرما لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جو ہے وہ زکوٰۃ کے جملہ جو مسائل ہیں ان میں سے کم از کم 50% مسائل یہ 2-3 چیزیں سیکھنے سے آپ خود حل کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ مصارف زکوٰۃ کون سے ہیں؟ کن کن کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟ یہ سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زکوٰۃ انہی لوگوں کے لیے ہے جو فقیر ہیں، جو مسکین ہیں، اور جو عمال ہیں، عاملین ہیں، اور مؤلفۃ قلوب ہیں، اور رقاب ہیں، والغارمین ہیں، فی سبیل اللہ ہیں، اور ابن سبیل ہیں۔ اب ان کی وضاحت میں الگ الگ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو سب سے پہلے فرمایا گیا کہ فقیر، تو فقیر کی تعریف یہ ہے کہ شرعی فقیر یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ ہوتا تو ہے لیکن نصاب سے کم، یا نصاب کی مقدار غیر نامی ہو جو اس کی حاجت میں مستغرق ہو، یعنی کہ اس کی جو اس کے پاس مال ہوتا تو ہے، وہ یہ تو نہیں ہوتا کہ بالکل اس کے پاس مال نہ ہو، مگر جو مال ہوتا ہے وہ مال نامی نہیں ہوتا، غیر نامی ہوتا ہے، یعنی اس سے نفع نہیں کمایا جا سکتا، یعنی نہ تو وہ مال سمن ہوتا ہے، نہ وہ سامان تجارت ہوتا ہے، اور نہ وہ جو ہے وہ اس طرح کے جانور ہوتے ہیں، اور نہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ضروریات اصلیہ کے علاوہ۔ اب یہاں پہ یہ ضروریات اصلیہ کا مسئلہ سمجھنے کی ضرورت آئے گی آپ کو درپیش زکوٰۃ لینے کے حوالے سے، کہ نہ ہی وہ ضروریات اصلیہ کے علاوہ اتنے مال کا مالک ہوتا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ ضروریات اصلیہ کو سمجھاتے ہوئے 1-2 مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ گھر میں 5 افراد ہیں مگر بستر گھر میں 15 موجود ہیں، تو 5 جو ہے وہ ضروریات اصلیہ ہے، جو 10 بستر ہیں وہ ضروریات اصلیہ حاجات اصلیہ کے علاوہ ہیں، لہذا اگر ان کی مالیت جو ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے تو ایسا فقیر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اسی طریقے سے گھر میں 5 افراد ہیں تو برتن چاہیے، کوئی مطلب کوئی 10 12 15 برتن چاہیے جن میں گزارا ہو سکتا ہے، کوئی پلیٹ ہو، ایک کولی وغیرہ ہو، کوئی چمچ ہو، تو اتنے برتنوں میں ان کا گزارا ہو سکتا ہے، مگر ان کے ہاں ایک جو ہے وہ انبار لگا ہوا ہے برتنوں کا، تو اس میں ان کی ضرورت سے زائد جتنے بھی برتن ہیں وہ ان کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہیں، لہذا اگر ان کی مالیت نصاب کو پہنچ جائے تو یہ بندہ اب شرعی فقیر نہ رہا۔ گو کہ اس پہ زکوٰۃ دینا بھی فرض نہیں ہے، زکوٰۃ دینا تو تبھی فرض ہوگا جب مال سمن ہوگا، سامان تجارت ہوگا، سائمہ یعنی کہ چرائی کے جانور ہوں گے، تو ضروریات اصلیہ کے علاوہ جو مال ہوگا اس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ دینا فرض نہیں ہوگا، مگر وہ لے بھی نہیں سکتا۔ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ اس کے پاس مال ہوتا تو ہے مگر اس کا جو مال ہے وہ اس کی حاجتوں میں لگتا ہے،
حاجت سے زیادہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور جو مال ہوتا ہے، جو مقدار ہوتا ہے، وہ غیر نامی ہوتا ہے، یعنی وہ ان چیزوں میں سے نہیں ہوتا، جیسے میں نے آپ کو عرض کر دیا اموال زکوٰۃ تو ان چیزوں میں سے نہیں ہوتا، اس لیے وہ بندہ شریف فقیر کہلاتا ہے کہ وہ نصاب تک نہیں پہنچا ہوا اس کا مال جو ہے۔ دوسرا ہے مسکین۔ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، اور اسے سوال حلال ہے۔ فقیر کو سوال ناجائز کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہو اسے بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے۔ اب یہ جو روایتی بھکاری ہیں، اگر ان میں سے کوئی اللہ کرے تو یہ مسئلہ سن لے تو اس کے لیے یہ تنبیہ موجود ہے جو میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک جو شرعی فقیر ہے اگرچہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے مگر اسے سوال کی اجازت نہیں ہے، مگر جو مسکین ہے وہ زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے اور اس کا سوال بھی کر سکتا ہے، لہذا سوال کرنے کی تبھی اجازت ہے کہ جب بندہ شرعی طور پہ مسکین ہوگا، جب تک شرعی طور پہ مسکین نہیں ہے اس وقت تک اس کو سوال کرنے کی اجازت ہرگز دین نہیں دیتا، اور اسے سوال نہیں کرنا چاہیے اور اسے کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسکین ہے، فرمایا پہلا فقیر اور دوسرا مسکین، اور تیسرا عامل۔ بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے جس کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اس کا عامل ہے۔ عمال ان کو بولا جاتا تھا، وہ اسی کام پہ مقرر ہوتے تھے، جو کہ اس وقت موجودہ حالات میں شاید پوری دنیا میں کہیں بھی نہ تو بادشاہ اسلام موجود ہے اور نہ ہی عمال موجود ہیں، مگر ان کی جگہ جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ طبقے نے لی ہے، ایک اور کیٹیگری یہاں پہ ایڈ ہوتی ہے جو اسی طرح کی ہے کہ عامل زکوٰۃ لے سکتے ہیں جو بادشاہ اسلام کی طرف سے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے ہاں کچھ خیراتی ادارے ہیں، وہاں پہ یتیم بچے یتیم بچیوں کو جو ہے وہ پالا جاتا ہے، وہاں پہ ان کی کفالت کی جاتی ہے، یعنی ان کے پاس مصرف جو ہیں وہ وہی ہیں کہ وہاں پہ زکوٰۃ صرف ہو سکتی ہے، وہاں پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ تو اب جو اس کا سربراہ ہوتا ہے ایز اے وکیل جو ہے وہ فقراء اور مساکین کا، وہ دوسروں سے زکوٰۃ وصول کرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے لیے نہیں لیتا، وہ ان کے لیے لیتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے جو لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ ویسے تو ہمارا بھی ادارہ ہے جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و جامعۃ القرآن، جو بچوں کا ہے اور ایک بچیوں کا ہے، اور پھر ان کی مختلف مقامات پہ برانچز ہیں، اور ہمارے ہاں بھی مستقل یتیم بچوں اور یتیم بچوں کی پرورش ہوتی ہے، مسکین بچوں کی پرورش کی جاتی ہے، ان کی کفالت کی جاتی ہے، ان کو دین سکھایا جاتا ہے۔ ہم بھی جو ہے وہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ بھی اگر ممکن ہو تو زکوٰۃ میں سے کچھ نہ کچھ دین کے لیے نکالیں، مگر یہاں پہ جو مسئلہ عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو بندہ ایک وکیل کی حیثیت سے کسی مسکین، کسی یہ جو میں نے 8 چیزیں گنوائی ہیں اللہ تعالیٰ کے مقدس قرآن میں، ان کا وکیل بن کے اگر کوئی کسی سے زکوٰۃ وصول کرتا ہے تو یہ اس پر فرض ہے اور اس پر واجب ہے کہ وہ اسی جگہ پہ اس کو صرف کرے جہاں پر زکوٰۃ صرف ہو سکتی ہے، اس کے غیر کی جگہ پہ اس کو صرف نہ کرے۔ اگر وہ ایسی جگہ پہ صرف کر دے گا کہ جہاں پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، اگرچہ وہ کوئی دین کا ہی کام ہو، تو اس کو کل قیامت کے دن اس کا تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی یہ کر بیٹھا ہے تو پھر زندگی میں یہ موقع موجود ہے کہ اب وہ اتنی رقم جتنی اس نے کسی سے زکوٰۃ کی مد میں لی تھی اور وہ وہاں پہ اس نے خرچ نہیں کی، جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان میں سے کسی مصرف پہ خرچ نہیں کی، تو اس کو اس کا تاوان دنیا میں ہی ادا کرنا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن لوگوں کے ہاتھ اس کے گریبان تک نہ پہنچے کہ ہم نے اس کو زکوٰۃ دی تھی تو اس نے درست جگہ پہ اس کو استعمال نہیں کیا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو یہ تیسری قسم ہو گئی عامل۔ اور جو آگے ہے فرمایا کہ مؤلفۃ قلوبہم، یہ فقہا کے نزدیک یہ ان لوگوں کو کہ وہ کافر جن کے دل دین کے لیے نرم ہوں تو ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی کہ تاکہ وہ دین کی طرف مزید راغب ہو کے وہ دین کو قبول کر لیں، اسلام کو قبول کر لیں، اور ان کی دنیا بھی سنور جائے اور قبر و حشر بھی سنور جائے، جس خالق نے ان کو پیدا کیا ہے وہ خالق اس پہ راضی ہو جائے۔ تو یہ جو ہے یہ قسم جو ہے یہ دور صحابہ کرام علیہ مردوان سے ہی جو ہے وہ ساکت ہو گئی، اب اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا
اس پہ جو ہے وہ زمانہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار میں ہی یہ اجماع صحابہ سے یہ جو ہے وہ مؤلفہ قلوب یہ حکم جو ہے وہ ساقط ہو گیا، اب ان کو ہم نہیں دے سکتے۔ ہاں بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں بھی کچھ ایسا ہو تو کوئی وہ بندہ غریب بھی ہو، مسکین بھی ہو، تو اگر آج کے دور میں بھی اگر وہ دین کی طرف راغب ہو اور یہ یقین کی حد تک جو ہے وہ امید ہو کہ یہ بندہ دین کی طرف آ جائے گا تو اس کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، مگر فقہا کی جو رائے ہے وہ میں آپ کو پہلے عرض کر چکا کہ یہ باجماع صحابہ کرام علیہم رضوان یہ جو ہے وہ ساقط ہو چکا کہ اب ان کو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اس سے آگے ہے رقاب۔ رقاب سے مراد ہے مکاتب غلام کو دینا، کہ اس کو مکاتب غلام اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کا غلام ہے اور اس نے ایک معاہدہ اس سے کیا ہوا ہے کہ اتنی رقم میں تمہیں ادا کروں گا تو تم مجھے آزاد کر دو گے، تو اس کی گردن چھڑانے کے لیے اس کو جو ہے وہ غلامی سے اس کی گردن کو نجات دلانے کے لیے اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ فی زمانہ یہ بھی موجود نہیں ہے۔ اور اگلا 5 جو ہے وہ ہے غارم، کہ وہ بندہ کہ جس پر قرض ہے، جو مقروض ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، مگر اس کے بارے میں بھی یہ خیال رہے کہ جو مقروض ہے اس کو دیکھا جائے کہ کیا اس کے پاس جو مال پڑا ہوا ہے وہ ضروریات اصلیہ سے زیادہ تو نہیں ہے، کیا اس کے پاس نقدی تو نہیں پڑا ہوا، کیا اس کے پاس سامان تجارت تو نہیں ہے۔ اگر سامان تجارت ہے اور اس کے پاس نقدی پڑی ہوئی ہے تو اس پہ تو فرض ہے کہ وہ فوراً جو ہے وہ جس کا قرض دینا ہے اس کا قرض ادا کرے۔ مگر اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ قرضے میں بھی مبتلا ہے، ضروریات اصلیہ جو میں پہلے بات آپ کو بتا چکا ہوں، ضرورت سے زیادہ اس کے پاس چیزیں بھی نہیں ہیں، تو اب اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اس کا قرض ادا کرنا بالیقین یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوگا تو اس کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ 7ویں نمبر پہ ہے فی سبیل اللہ۔ یہ جو فی سبیل اللہ ہے اس کی مختلف جہتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ مطلق ارشاد فرما دیا کہ وفی سبیل اللہ، کہ سبیل اللہ کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اس کی چند صورتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ ایک محتاج شخص ہے، وہ جہاد پہ جانا چاہتا ہے اور اس کو سواری کی ضرورت ہے، زاد راہ کی ضرورت ہے اور آلات ضرب و حرب کی ضرورت ہے، تو وہ بقدر ضرورت زکوٰۃ لے سکتا ہے اور اس کو بقدر ضرورت زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک دین کا طالب علم ہے، وہ دین پڑھنا چاہتا ہے، تو دین پڑھنے کے لیے وہ نکلا ہے اور اس کے پاس سورسز نہیں ہیں، اس کے پاس جو ہے وسائل نہیں ہیں، تو یہ بھی فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتا ہے کہ ایک دین سیکھنے والا، دین کا علم پڑھنے والا اور دین کے علم سے اپنے سینے کو منور کرنے کی خواہش رکھنے والا یہ شخص بھی فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتا ہے، تو یہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی حج پہ جانا چاہتا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مگر جو حج پہ جانا چاہتا ہے وہ حج کے لیے زکوٰۃ کا سوال نہیں کر سکتا، اس کو زکوٰۃ کا سوال جائز نہیں ہے۔ اور یہ احتیاط یہاں پہ بھی موجود ہے کہ اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ بھئی وہ خود صاحب نصاب ہو جائے۔ اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کو یہ جو ہے وہ سامان جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکے گی۔ یعنی جہاد پہ جانے والا، علم سیکھنے والا، اور تیسرے نمبر پہ حج کی خواہش رکھنے والا، مگر اس نوعیت میں کہ وہ خود صاحب نصاب نہیں ہے، تو اگر اس کو کوئی دے دے زکوٰۃ تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مگر وہ سوال نہیں کر سکتا۔ مگر طالب علم جو ہے علم سیکھنے کے لیے سوال کر سکتا ہے، اور اسی طرح جہاد پہ جانے والا مجاہد بھی جو ہے وہ بقدر ضرورت کسی سے سوال کر سکتا ہے، مگر حج کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور 8ویں نمبر پہ ابن سبیل، وہ بندہ کہ جو اپنے گھر سے دور تھا، چلا گیا، اب اس کے گھر کے حالات کیسے بھی ہوں، وہ مسافر ہے اور اس کے پاس مال ختم ہو گیا، اس نے کھانا پینا تھا، دیگر اس کے معاملات تھے، دیار غیر میں اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو ایسی پوزیشن میں اس کو ضرورت کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور وہ اب بقدر ضرورت سوال بھی کر سکتے ہیں۔ مگر فی زمانہ اس کی بھی کوئی صورت میرے خیال میں نہیں رہی ہے، وہ اس لیے کہ اب یہ
ATM کارڈ ہیں اور ٹرانزیکشن کا سلسلہ ہے وغیرہ وغیرہ پیچھے سے بھی آ سکتے ہیں۔ مطلق مسافر اگر اس کے پاس جو ہے وہ زاد راہ ختم ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی تھی اور وہ سوال بھی کر سکتا تھا، مگر موجودہ زمانے میں اگر ایسا ہی ہے کہ بندہ مسافر بھی ہے مگر اس کے پیچھے کوئی ایسے سورسز نہیں ہیں کہ اس کو پیچھے سے رقم بھیجی جا سکتی ہے جتنی اس کو زاد راہ کے لیے ضرورت ہے، سفر کے اخراجات کے لیے ضرورت ہے، تو پھر وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اب یہ 8 چیزیں ہوئیں اور ایک کا حکم ساکت ہوا جو میں آپ کو بتا چکا کہ وہ نرم دل کافر کہ جن کے دل جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف رغبت رکھتے ہوں، مزید دین کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دینا جائز تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اجماع سے وہ ساکت ہوا۔ پیچھے اب بچی 7 چیزیں۔ اگر آپ نے یہ چیزیں سمجھ لیں تو اب مختلف سوال جو میرے پاس آئے میں ان کا جواب آپ کو عرض کرتا ہوں، اور پھر آپ نے یہ بنیادی باتیں سمجھ لی ہیں تو اب اس کے سوال کا جواب بھی آپ آسانی سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ بارے دیگر یہ سوال پوچھا گیا، 6 سے 7 لوگوں نے 2 دن میں یہ سوال پوچھا، جی ہمارے وہ فلاں عورت ہے جی، وہ بیوہ ہے، تو اس کی بیٹیاں بھی جوان ہیں جی، اس کے بیٹے بھی ہیں جی، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی؟ بھئی بیوہ ہونا جو ہے یہ مصارف زکوٰۃ میں سے نہیں ہے۔ سوال پوچھا جاتا ہے جی فلاں یتیم ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی؟ پھر یہ پوچھا جاتا ہے نہیں جی وہ یتیم ہے مگر عورت ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ وہ یتیم ہے، بچہ ہے مگر چھوٹا ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یہ مختلف قسم کے سوال ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف زکوٰۃ بیان فرمائے ہیں ان میں سے نہ یتیم کا تذکرہ ہے نہ بیوہ کا تذکرہ ہے۔ کیوں نہیں ہے تذکرہ؟ یہ میرے اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس کی حقانیت اور صداقت کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ یہاں پہ کوئی جو ہے وہ ایسی کیفیت ہی نہیں بیان کی گئی کہ جہاں پہ بعد میں لوگ آ کے جو ہے وہ الجھن کا شکار ہو جائیں۔ بھئی بیوہ عورت ہوتی ہے اور وہ کروڑوں کی مالک بھی ہو سکتی ہے۔ ہم دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں کتنی بیوہ عورتیں ہیں کہ جو کروڑوں کی مالک ہوتی ہیں، تو اگر مطلق بیوہ مستحق زکوٰۃ ہوتی تو پھر اس کے پاس مال کتنا ہے، نہیں ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، اس کو نہ دیکھا جاتا۔ چونکہ بیوہ اور یتیم مصارف زکوٰۃ میں جو 8 قسم کے لوگ ہیں ان میں ان کا شمار نہیں ہے، لہذا اب دیکھا جائے گا کہ بیوہ یا یتیم جس کو آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ بچی ہے یا بچہ ہے، وہ لڑکا ہے یا عورت ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ ان 8 میں سے ان میں سے کوئی ایک چیز پائی جاتی ہے۔ کیا وہ شرعی فقیر ہے؟ اگر بیوہ ہے، شرعی فقیر ہے تو آپ زکوٰۃ دے دیں۔ بیوہ ہے، یتیم ہے اور جو ہے وہ مسکین بھی ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں۔ مقروض ہے اس کو زکوٰۃ دے دیں۔ طالب علم دین ہے اس کو زکوٰۃ دے دیں۔ اور وہ جو ہے کسی کا اس نے قرض ادا کرنا ہے تو اس کو زکوٰۃ دے دیں۔ یعنی کہ صرف بیوہ ہونے کی وجہ سے وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہو سکتی، صرف یتیم ہونے کی وجہ سے کوئی بچی یا بچہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہو سکتا۔ دیکھا یہ جائے گا کہ ان 7 چیزوں میں جو 8 چیزیں ان میں ایک ساکت ہوئی، باقی جو 7 چیزیں ان میں سے کوئی ان میں حالت پائی جاتی ہے، اگر تو پائی جاتی ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ بیوہ نہ بھی ہو تو دے سکتے ہیں، وہ یتیم نہ بھی ہو تو دے سکتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ لاوارث نہ بھی ہو تو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اگر ان 8 میں سے کوئی چیز اس میں نہیں پائی جاتی تو ہرگز اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ اب اس حوالے سے جو مجھے چیدہ سوال آئے ہیں تو میں 1-2 میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں وہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں تاکہ اس مسئلے کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو۔ جی ایک بیوہ عورت ہے اور اس کے پاس 2 بھینسیں ہیں، تو جی کیا ہم اس کا کمانے والا کوئی نہیں، ایک گھر ہے، بیوہ ہے، اس کا بچہ بھی کوئی نہیں، اس کی بچی بھی کوئی نہیں، مگر 2 بھینسیں ہیں اس کے پاس، اور وہ انہی بھینسوں سے اپنا جو ہے وہ پیٹ پال رہی ہے اور اپنا انتظام چلا رہی، تو کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اب میں نے پہلے کہا کہ بیوہ کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اب ہم قرآن پاک کی اس آیت میں جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ کیا ان میں سے کسی جگہ پہ وہ پوری اترتی ہے؟ شرعی فقیر ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ بھینس کی قیمت بہت زیادہ ہے، وہ تو 4-5 لاکھ روپے کی مالک ہے، تو وہ شرعی فقیر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ شرعی فقیر بھی نہیں ہے، تو جب شرعی فقیر نہیں ہے تو وہ مسکین بھی نہیں ہے، تو جب مسکین نہیں ہے تو پھر اب اس کو کیسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اب ایک اگلا مرحلہ آ گیا کہ وہ مقروض ہے، تو اگر تو وہ مقروض ہے بطور مثال کہ اس کے پاس جو 2 بھینسیں ہیں وہ 5 لاکھ کی ہیں، مگر اب وہ مقروض ہے 7 لاکھ روپے کی، تو وہ 5 لاکھ کی بھینسیں فروخت بھی کر دے تو جو ہے اس کا قرض ادا نہیں ہو سکتا، لہذا اب اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے بشرطے کہ اور بھی اس کے پاس مال جو ہے وہ زیادہ نہ پڑا ہو، وہ گھر میں جو ہے وہ
ایک ہی فرد ہے مگر ہو سکتا ہے اس کے گھر میں بستر 20 پڑے ہوں، وہ گھر میں ایک ہی فرد ہے مگر ہو سکتا ہے اس کے گھر میں جو برتنوں کی تعداد ہے وہ 200-300 سے زائد ہو، اس کے گھر میں چارپائیاں جو ہے وہ 10 پڑی ہوں، اس کے پاس بیڈ لگا ہو، اس کے گھر میں صوفہ سیٹ پڑا ہو، اس کے پاس فریج دیگر ایسی چیزیں جو ہیں جن کے بغیر بندے کا گزارا بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہوں تو پھر یہ دیکھا جائے گا۔ اچھا، سوال پوچھا جاتا ہے جی آپ یہ بتائیں جی وہ فلاں یتیم ہے تو جی وہ مزدوری کرتا ہے جی محنت کرتا ہے تو کیا اس کے پاس کوئی جمع نہیں ہے تو کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اب اس کا جواب بھی وہی ہے کہ بھئی یتیم ہونے کے اعتبار سے تو کوئی مستحق زکوٰۃ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ مزدوری کرتا ہے تو وہ کیا شرعی فقیر ہے؟ مسکین تو نہیں ہے، جو مزدوری کرتا ہے مسکین تو نہیں ہوگا، وہ شرعی فقیر ہو سکتا ہے، وہ مقروض ہو سکتا ہے۔ اب اگر وہ شرعی فقیر ہے تو اس کو آپ زکوٰۃ دے دیں، اور اگر وہ مقروض ہے تو اس کو زکوٰۃ دے دیں۔ اگر وہ فی سبیل اللہ کے ذمرے میں آتا ہے، جہاد پہ جا رہا ہے، وہ علم دین سیکھ رہا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں، اور اگر ان میں سے کوئی اس کی حالت نہیں پائی جاتی ہے تو اس کو آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ جب بھی آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ فلاں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی، تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ آیا کہ وہ ان لوگوں میں تو نہیں اس کا شمار ہوتا کہ جن کو زکوٰۃ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اگر ان میں نہیں ہوتا تو پھر اگلا مرحلہ دیکھا جائے گا کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں، جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان میں اس کی کوئی ایک حالت ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو اب پھر اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، یہیں پہ جب میں نے یہ گزشتہ جمعہ پہ اس حوالے سے میں نے تفصیلی مسائل عرض کیے تو بعد میں کچھ لوگوں نے سوال و جواب کی نشست کے طور پہ کچھ سوال پوچھے۔ کسی نے کہا جی کیا میں اپنی بہن میری جو ہے وہ ہے بڑی اس کی حالت جو ہے وہ ماڑی ہے تو کیا میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ بھئی میں نے کہا کہ میں نے مسئلہ آپ کو بتا دیا، اپنی اصل میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی فصل میں اپنے فرع میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، غلام کو زکوٰۃ نہیں۔ اب بہن جو ہے نہ اصل میں ہے نہ فرع میں ہے، نہ وہ بیوی نہ شوہر اور نہ ہی وہ غلام، لہذا بہن آپ کی مستحق زکوٰۃ ہے، یعنی وہ 8 چیزوں میں سے کوئی اس میں پائی جاتی ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بھائی کو دے سکتے ہیں، چاچے کو دے سکتے ہیں، تایا کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں، خالوں کو دے سکتے ہیں، پھپھو کو دے سکتے ہیں، پھپھے کو دے سکتے ہیں، مطلب جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر اپنی اصل، اپنی فرع اور بیوی، شوہر کو شوہر، بیوی کو اور غلام کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہی بات کہ وہ جو بنو ہاشم ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان میں سے نہ ہوں، لہذا کوئی بھی آپ کا رشتہ دار ہے۔ بلکہ یہاں پہ یہ عرض کروں کہ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جو اپنے عزیزوں کو اور رشتہ داروں کو اور جتنا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اس پہ جتنا زیادہ وہ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ ثواب عطا کرے گا، اسے زیادہ اجر ملے گا، زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ لہٰذا اپنے رشتہ داروں میں آپ ضرور ڈھونڈیے، کوئی بھی رشتہ ہے، بس آپ کی اصل نہ ہو، آپ کی فرع نہ ہو، وہ آپ کی بیوی نہ ہو، آپ اس کے شوہر نہ ہو، اور وہ آپ کا غلام نہ ہو جیسا کہ نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان 8 حالتوں میں کوئی بھی اس میں حالت پائی جاتی ہو تو اس کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب کئی سوال ہیں اس حوالے سے جو میرے تک پہنچ چکے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ سوالوں کے جواب آپ کو عرض کر دوں تاکہ مزید جو ہے وہ روز روشن کی طرح مسائل زکوٰۃ کورس میں آپ کا ذہن جو ہے وہ کھل جائے اور آپ آنے والے سوالوں کا جواب از خود جو ہے وہ اس کو تلاش کر سکیں اور بیان کر سکیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی کہ میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ اس سوال سے پہلے اب ایک سوال اور ایک جو ہے وہ مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ جب ہم نے اپنی زکوٰۃ کا حساب لگانا ہے تو اپنے قرض کو منہا کرنا ہے، قرض کو مائنس کرنا ہے۔ یہ بات میں 2 3 4 بار آپ کو بتا چکا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کسی سے قرض لینے تو اب کیا سچویشن ہوگی، اب کیا صورتحال ہوگی۔ تو آج فرض کریں کہ آج کے دن پہ کوئی بندہ اپنی زکوٰۃ کا حساب کر رہا ہے، یعنی آج کے دن جو ہے وہ 24 شعبان المعظم کو کوئی اپنی زکوٰۃ کا حساب کر رہا ہے، آج اس کا سال مکمل ہوا۔ آج اس نے اپنی دکان میں جو سامان تجارت تھا، کپڑے کی دکان تھی، ظاہر ہے جتنا کپڑا فروخت کرنے کے لیے ہے وہ سامان تجارت ہے، جنرل سٹور تھا، جتنا برائے فروخت اس میں سامان ہے وہ سامان تجارت ہے،
کسی کا میڈیکل سٹور ہے تو اس میں جتنی وہ ڈسپلے کے علاوہ ضروری مشینری کے علاوہ یہ لیپ ٹاپ وغیرہ کمپیوٹرز کے علاوہ جتنا سامان وہاں پہ پڑا ہوا ہے وہ سارے کا سارا سامان تجارت ہے۔ اب اس نے حساب لگایا اور حساب لگانے کے بعد اس نے دیکھا کہ جی میرے پاس 20 لاکھ روپے کا سامان موجود ہے۔ اب اس نے اپنا وہ کھاتے کی کاپی کو نکالا کہ فلاں کمپنی کے فلاں دکاندار کے فلاں ہول سیل ڈیلر کے میں نے اتنے دینے ہیں اتنے دینے ہیں اتنے دینے ہیں اتنے دینے ہیں، کرتے کرتے نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے 10 لاکھ روپیہ لوگوں کا ادا بھی کرنا ہے۔ اب شریعت نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ 20 لاکھ آپ کے پاس کوئی رقم بنی، 10 لاکھ نکالیں، 10 لاکھ پہ زکوٰۃ ہے۔ اب آپ نے مزید وہ کاپی کو کھولا تو پتہ چلا کہ آپ نے 5 لاکھ روپیہ لوگوں سے لینا بھی ہے جو آپ کی طرف سے لوگوں پہ قرض ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال ایک کریٹ کی ہے تاکہ آپ اس کو آسانی سے سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ اب ہم نے وہ 10 لاکھ ہمارا بچا یا کل رقم ہی تھی مگر ہم نے 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ لوگوں سے لینا بھی ہے۔ تو اب ہم حساب تو مکمل رقم کا کریں گے، یعنی حساب ہم کریں گے 15 لاکھ کا، جو مثال پہلے چلتی آ رہی تھی اسی مثال کو یہاں پہ رہنے دیتے ہیں کہ 10 لاکھ روپیہ آپ کا قرض تھا، 20 لاکھ کا آپ کے پاس سامان تھا، پیچھے 10 لاکھ بچا، اس کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب 5 لاکھ آپ نے لوگوں سے لینے، تو 10 لاکھ میں 5 لاکھ کو آپ جمع کریں گے، زکوٰۃ آپ 10 لاکھ کی ادا کریں گے، 10 لاکھ کو 40 پہ تقسیم کریں گے، جو اصل تقسیم ہوگا اس پہ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، مگر جو قرض آپ نے لوگوں سے لینا ہے جب تک اس کا 5واں حصہ آپ کو نہ مل جائے اس وقت تک اس کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس کی فرض ہے آپ پہ جو آپ نے لوگوں سے لینے، مگر تب آپ پر فرض ہوگی، ادا کرنا تب فرض ہوگی جب آپ کو اس ادھار کا 5واں حصہ مل جائے۔ اب آپ نے 5 لاکھ روپے کی آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ بننا تھی 12,500 روپے، تو اب اس کا 5واں حصہ 1 لاکھ بنا۔ آج آپ نے 24 شعبان المعظم کو حساب کیا، 10 لاکھ کی آپ نے زکوٰۃ آپ نے ابھی ادا کر دی، یعنی 25,000 پہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ اب 5 لاکھ کی زکوٰۃ 12,500 آپ کے سر پہ قرض ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے پیش کرنا ہے، مگر آج آپ کو وہ 5 لاکھ نہیں مل رہا، کل بھی نہیں مل رہا، مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، 4 مہینے کے بعد آپ کو اس 5 لاکھ میں سے 1 لاکھ ملا یا 2 لاکھ ملا یا 3 ملا یا 4 ملا یا 5 ہی مل گیا، تو اب جب کم از کم اس کا 5واں حصہ آپ کو واپس قرضے کا آ جائے گا تو اس 5ویں حصے سے جو اس کی جو قرض آپ نے لینا ہے اس کی زکوٰۃ کو ادا کرنا آپ پہ لازم ہو جائے گا۔ یعنی جس وقت آپ کو کل ہی آپ کو 1 لاکھ قرض واپس مل جاتا ہے تو آپ کل 12,500 پہ اس 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ آپ اس کے پابند ہیں۔ اگر 6 مہینے کے بعد ملتا ہے تو پھر 6 مہینے کے بعد کریں گے، 8 مہینے کے بعد ملتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جب بھی آپ کو وہ قرض کا 5واں حصہ مل جائے گا تو اس کی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے اور اسی وقت اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ اب جس وجہ سے مجھے یہ وضاحت کرنا پڑی اور یہ ایک بنیادی مسئلہ آپ کو عرض کرنا چاہا، وہ سوال میرے سامنے یہ آیا تھا کہ جی میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو میرے پاس نقدی تو کچھ نہیں ہے مگر میں نے ایک کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، تو مجھے بتائیں کہ میرے لیے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ میں نے سوال کیا کہ آپ بتائیں کتنی کمیٹی ہے اور کتنی کمیٹی آپ کی وہاں پہ جا چکی ہے۔ انہوں نے بتایا جی 10 لاکھ کی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور اب تک جو ہے وہ 10 ماہ کی کمیٹی ہے، تو اب تک جو ہے وہ میں 8 لاکھ روپے ان کو ادا کر چکا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، باقی وہ نصاب بن جاتا ہے، میں سال ہر سال سے صاحب نصاب چلتا آ رہا ہوں، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 8 لاکھ روپیہ جو آپ کا کمیٹی کی مد میں کسی شخص کے پاس گیا ہے وہ آپ کا مقروض ہے، تو اس 8 لاکھ میں سے جب 5واں حصہ آپ کو مل جائے گا اس وقت اس 8 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر واجب ہوگا۔ تب تک آپ جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حکم یہی ہے کہ جب اس کا 5واں حصہ آپ کو مل جائے گا تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اسی طریقے سے سوال آیا تھا کہ جی میں نے مختلف مقامات پہ پلاٹس لے رکھے ہیں قسطوں پہ، کچھ لاہور میں 2 پلاٹ ہیں، کوئی ایک جو ہے وہ جہلم کی طرف ہے،
تو مجھے یہ بتائیے کہ مجھے کتنے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، اور وہ جو پلاٹس لیے ہوئے ہیں وہ ہیں بھی سامان تجارت میں سے، کہ میں نے ان کو اسی نیت سے خریدا ہے کہ میں جب قسطیں پوری ہو جائیں گی تو میں اس کو فروخت کروں گا جب مجھے اچھا کسٹمر مل گیا، یا اب ہی اگر اس کی فائل مجھے 2-4-5 لاکھ روپے اضافے میں مل جاتی ہے تو میں جو ہے وہ اس کو فروخت کر دوں گا، اور وہ پلاٹ اس کا ہو جائے گا، اور وہ قسطیں مستقبل میں جو ہے وہ خود دیتا رہے گا جو میرے سے وہ خریدار ہوگا۔ تو اس کا جواب بھی وہی ہے کہ بھئی اگر وہ سامان تجارت ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کی موجودہ وقت میں جتنی آپ نے رقم دی ہوئی ہے یا جو فائل آپ نے خریدی ہوئی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھیں کیا ہے۔ آپ نے 5 لاکھ میں خریدا تھا یا 5 لاکھ قسطیں کی ہیں، مگر آج اگر آپ کو 10 لاکھ مل رہا ہے تو پھر آپ وہ 10 لاکھ کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور چونکہ وہ سامان تجارت ہے اس لیے وہاں پہ جتنی رقم آپ کی انویسٹ ہے اس پہ اور موجودہ مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے جو اس کی زکوٰۃ ہوگی وہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا، اور یہ سابقہ جتنے مسائل میں نے آپ کو بتائے ان سے ہٹ کر کے وہ سوال یہ پوچھا گیا کہ جی درمیان میں اگر سال میں کبھی کبھی نصاب ٹوٹ گیا تو کیا کیا جائے۔ اس میں 2-3 سوال آ جائیں گے، ایک ہی سوال کے جواب میں 2-3 مسئلے اہم اور بنیادی طور پہ جو ہیں وہ آپ کو میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر درمیان میں ایک بندہ صاحب نصاب چلتا آ رہا ہے، کبھی کبھی اس کا نصاب جو ہے وہ فنا بھی ہو گیا، نصاب ختم بھی ہو گیا، تو سال کا اول دیکھا جائے گا اور سال کا آخر دیکھا جائے گا۔ سال کے آخر میں جتنی رقم ہوگی اس پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ اچھا، یہاں پہ بھی ایک سوال بڑے دوستوں نے پوچھا کہ جی یہ بتائیں کہ شروع میں تو 1 لاکھ روپیہ تھا، درمیان میں آ کے وہ 5-6 لاکھ بن گیا، پھر جو ہے وہ 1 لاکھ ہو گیا، پھر جو ہے وہ 10-12 لاکھ ہو گیا، تو آج جناب جب ہم زکوٰۃ ادا کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، حساب کر رہے ہیں، تو اس وقت تو ہم تقریباً 20 لاکھ کے مالک ہیں، تو کتنی پہ زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی؟ تو پھر وہی بات آ گئی کہ اس میں سے جتنے کے آپ مالک ہیں اس میں سے قرض نکال سکتے ہیں آپ۔ اگر وہ سامان تجارت ہے، مال ثمن ہے، تو اس میں سے قرض نکالیں۔ اگر آپ پہ قرض نہیں ہے تو آج 20 لاکھ کے مالک ہیں، شروع آپ ہوئے تھے 1 لاکھ سے، آج آپ 20 لاکھ کے مالک ہیں، تو آج 20 لاکھ کی ہی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ اور اگر قرض ہے تو اس کو نکال کر کے جتنی رقم ہوگی اور اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ ایک کاروباری دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ میں نے پارٹنرشپ پہ کوئی کام کیا ہوا ہے، اور وہ جتنا کام ہے ہمارا وہ 50% پہ ہے، شیئرز بھی 50% ہیں، اور اس کی انکم بھی ہم جو ہے وہ 50% لیتے ہیں، اور سامان تجارت ہے، ہم تجارت کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حکم شرعی یہی ہے کہ جس طرح آپ اس میں 50% شیئرز رکھتے ہیں، 50% اس کا نفع لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں تو آدھی آدھی ادا کر لیں، یا پھر اپنی الگ الگ کر لیں، حساب نکال لیں آج کے دن آپ کے پاس کتنے کا مال ہے۔ تو اگر آپ کے پاس جو ہے وہ 10 لاکھ کا مال ہے تو 5 لاکھ کا ایک پارٹنر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، 5 لاکھ کا دوسرا پارٹنر اپنی زکوٰۃ ادا کرے، تو وہ اپنی اپنی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ تو اچھا، یہیں پہ ایک سوال اور جو آیا وہ بھی میں عرض کر دوں کہ جی بیوی کے پاس سونا ہے تو اور وہ صاحب نصاب ہے، بیوی جو ہے، تو اس کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ بیوی مجھے کہتی ہے جی تم زکوٰۃ دو، تو سونا اس کا ہے تو میں کیا کروں؟ اب اس کی 2 صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ ایک بیوی کا مال ہوتا ہے جو بیوی اپنے مال پر اپنے شوہر کو کلی اختیار دے دیتی ہے، وہ ایک مالک کی حیثیت سے ہوتا ہے، یعنی جب چاہے اس کو وہ فروخت کر سکتا ہے، جب چاہے وہ کسی اور جگہ پہ صرف کر سکتا ہے۔ اگر تو ایسی سچویشن ہے کہ بیوی نے اپنے زیورات وغیرہ یا اپنا جو مال ہے وہ اپنے شوہر کی ملکیت میں دے رکھا ہے تو اب اس کی زکوٰۃ شوہر کو ادا کرنا پڑے گی۔ اور اگر یہ ہے کہ بھئی نہیں، جو میرا زیور ہے وہ میرا ہے، شوہر کسی اور جگہ پہ اس کو خرچ نہیں کر سکتا، جو میرا مال ہے وہ میرا مال ہے، جو میرا بینک بیلنس ہے وہ میرا بینک بیلنس ہے، شوہر میرا جو ہے وہ اس کو کسی اور جگہ پہ صرف نہیں کر سکتا، تو اب اس کی زکوٰۃ بھی بیوی کو ہی ادا کرنا ہوگی، یعنی جو مالک ہوگا اسی کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، جو مالک نہیں ہے اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنا پڑے گی، اسی کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی کہ جو اس کا مالک ہوگا۔ اس طرح کے بے شمار سوال ہیں، مگر میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ جتنے مسائل میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کو
عرض کر دیے وہ مسائل کافی حد تک آپ جو ہیں وہ سمجھنے کی پوزیشن میں آ گئے کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ جتنے بھی مسائل آئیں گے زکوٰۃ کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ان کا حل ان جو مسائل میں نے عرض آپ کو کر دیے انہی کی روشنی میں آپ ان مسائل کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر بھی اگر آپ کسی کو زکوٰۃ کے حوالے سے یا کسی بھی اور حوالے سے کسی سوال کا جواب جاننا چاہیے ہو، شرعی رہنمائی درکار ہو، تو آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر چلتا رہتا ہے، تو اکثر احباب کے پاس بھی جو یہاں پہ موجود ہیں فیس بک وغیرہ پہ ان کے پاس نمبر موجود ہے، تو آپ جو ہے وہ اردو تحریر لکھ کر کے سینڈ فرمائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی مناسب وقت پہ آپ کو جواب عرض کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان مسائل کو جاننے جو ہم پہ ضروری ہیں ان مسائل کو جان کر ان پہ عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ اچھا، اب میں باتوں کو تو ختم کر رہا تھا، مگر ایک بڑا اہم سوال جو کئی بار ہو چکا ہے وہ ذہن سے نکل گیا تھا، چونکہ میرے سامنے جو سوال لکھے تھے ان سب کا جواب میں آپ کو عرض کر چکا ہوں، تو یہ سوال ذہن سے جو ہے وہ نکل گیا تھا، تو ابھی ذہن میں آیا کہ جی موجودہ حالات میں جو بینک سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، جو حکومت کٹوتی کر لیتی ہے رمضان المبارک میں یا شعبان المعظم میں، تو اس سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، جو جس طریقے سے بینک کٹوتی کرتا ہے اس اعتبار سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی سے مجھے ایک اور سوال جو گزشتہ شب بھی پوچھا گیا تھا ذہن میں آ گیا کہ جی زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ نماز جنازہ پہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ زکوٰۃ جو ہے وہ ہم رستے میں اس کی مٹی ڈلوا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہرگز نہیں، چونکہ مصارف وہی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب یہ نماز جنازہ ان 8 مصارف میں نہیں ہے، یہ جو رستے میں مٹی ڈلوانا ہے وہ 8 مصارف زکوٰۃ میں نہیں ہے کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا قرآن پاک میں کہ نماز جنازہ بھی بنوا لینا۔ ایک آپ کا مصرف یہ بھی ہے، آپ کے گاؤں میں رستہ نہ ہو تو سول لگوا لینا، سڑک بنوا لینا، تو یہ جو ہے وہ مال زکوٰۃ سے یہ کام نہیں کیے جا سکتے۔ اس میں ایک شرط چونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایک یہ ہے کہ نیت کا ہونا کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یہ بتانا لازم نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی مسئلہ سن لیجئے کہ بعض احباب نے یہ پوچھا ہے، ان دنوں میں بھی ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جی یہ بتائیں کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ ہرگز اس کو بتانا ضروری نہیں، مگر آپ کی نیت ہونا ضروری ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو جو آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس کو مالک کر دینا۔ تو اب آپ اگر بنواتے ہیں جی جنازہ گاہ تو آپ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو مالک نہیں کر رہے، وہ مصرف بھی نہیں اور اس کو مالک بھی نہیں کر رہے، تو یہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک شرط پائی گئی نیت، دوسری شرط نہیں پائی گئی، تملیک فقیر نہیں پائی گئی، لہذا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ رستہ بنوا دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، آپ نے نلکا لگوا دیا زکوٰۃ کے پیسے سے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ہے کہ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو نلکا لگوا کر اس کا مالک کر دیا تو اب آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آپ نے کوئی اور چیز خریدی، اس کی ضرورت کی چیز تھی جو مستحق کے زکوٰۃ تھا بندہ، جو میں نے 8 گنوائے ہیں آپ کو، وہ اب آپ پیچھے جا کے ریکارڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تو اگر مستحق کے زکوٰۃ میں سے آپ نے کسی بندے کو زکوٰۃ دینا تھی مگر آپ نقدی پیسے نہیں دینا چاہتے، آپ اس کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، تو پھر وہی شرط ہے کہ آپ زکوٰۃ کی نیت سے اس کو اس کا مالک کر دیں۔ آپ نے اس کو پنکھے کی ضرورت تھی، آپ نے اپنی زکوٰۃ سے پنکھا خریدا اور جا کے اس شرعی فقیر یا مسکین یا ابن سبیل یا فی سبیل اللہ جو مستحق کے زکوٰۃ ہے ان کو مالک کر دیا، تو اب آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مگر جس کا آپ نے کسی کو مالک نہیں کیا تو وہاں پہ آپ نے زکوٰۃ کو لگا دیا، جیسے کہ رفع عامہ کے کام ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی مالک نہیں ہوتا، اور بالخصوص شرعی فقیر مالک نہیں ہوتا، تو وہاں پہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر ایسا کیا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ اسی طریقے سے اور بے شمار کام ہیں کہ جی اب یہاں پہ جو بینک کا معاملہ ہے
تو وہاں پہ ہم نیت کر بھی لیں جی کہ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو ہم کسی مستحق زکوٰۃ کو مالک نہیں کر رہے، تملیک فقیر نہیں پایا جا رہا، اور چلیں وہ تملیک فقیر نہ ہو، کم از کم عمال ہوں، عمال یہاں پہ ہیں نہیں چونکہ بادشاہ اسلام نہیں ہے، خلافت نہیں ہے، حاکم اسلام نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ اب وہ کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، کون سا مال وہاں پہ خرچ کریں گے، بینک میں تو کٹوتی ہوگی، ڈیجیٹل کٹوتی ہوگی، تو وہ کس جگہ پہ آپ کا مال خرچ کیا جائے گا، وہاں پہ درست جگہ پہ جائے گا یا نادرست جگہ پہ جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لہذا وہاں پہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے پہ ضروری ہے کہ وہ وہاں پہ زکوٰۃ ادا کرے جہاں پہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہو، یہ ویریفیکیشن کرنا اس پہ ہے۔ ہاں اگر آپ کسی عمال میں سے آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، بطور وکیل کسی مدرسے کے سربراہ کو دیتے ہیں، کسی یتیم خانے کے سربراہ کو دیتے ہیں، اس طرح کی کسی کو دیتے ہیں، تو پھر یہ ذمہ داری اس کی آتی ہے کہ وہ اس کو اسی جگہ پہ صرف کرے گا، مگر آپ کو اس کا یقین تو ہونا چاہیے کہ یہ بندہ اس کو درست جگہ پہ ہی صرف کرے گا، جہاں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے اسی جگہ پہ اس کو صرف کرے گا۔ ایک سوال کا جواب دے کے ہم آج کی اس نشست کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ بھی سابقہ جو بلکہ ابتدا میں جو میں نے مسئلہ عرض کیا تھا وہ اسی حوالے سے ہے، اور سوال چونکہ بار بار ہوا اس لیے میں اس سوال کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ جی ہمارے ایک دوست ہیں، تو وہ پرانے موٹر سائیکل لے کر کے سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل لے کے آگے سیل کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ جی میرے بارے میں شرعی جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں کہ میرے پہ کس کس چیز پہ زکوٰۃ ہے۔ سادہ سا جواب وہی ہے جو میں ابتدا میں دے چکا کہ آپ ان کے تمام مال کو دیکھیں، ان میں سے اموال زکوٰۃ کون کون سے ہیں۔ اب اس کے پاس ایک گاڑی ہے 15-20 لاکھ روپے کی، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں کیونکہ وہ اس کی ضرورت کی ہے، مگر جس دن اس نے مسئلہ مجھے پوچھا تھا اس دن 12 موٹر سائیکل ان صاحب کی دکان پہ موجود تھے۔ اب ان کی سارے کے سارے موٹر سائیکلوں کی مالیت جو ہے وہ 6 لاکھ کے قریب تھی، 6 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ تھی۔ تو اب چونکہ وہ سامان تجارت ہے، جو گاڑی اس کے اپنے استعمال میں ہے، اگرچہ وہ مہنگی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مگر چونکہ یہ موٹر سائیکل جو ہیں یہ سامان تجارت ہیں اس لیے ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں اس کی دکان میں اگر کوئی اور بھی سامان ہے جو سامان تجارت میں آتا ہے تو اس کو بھی جمع کیا جائے گا، اگر اس کے پاس نقدی ہے تو اس کو بھی جمع کیا جائے گا، اگر اس کے پاس سونا یا چاندی ہے تو اس کی قیمت کو بھی اس میں جمع کیا جائے گا اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ایک مسئلہ اور سن لیجئے، اختتام کا ارادہ تھا مگر بڑا اہم اور بنیادی مسئلہ ذہن میں آ گیا جو پوچھا بھی گیا ہے، اس لیے عرض کیے دیتا ہوں کہ سونا 7.5 تولے تو نہیں ہے، سونا 3-4 تولے ہے، تو اب اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ سونا تو 3.5-4 تولے ہے مگر اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں، یعنی جو اموال زکوٰۃ ہیں ان میں سے اور کچھ نہیں، مال ثمن میں اس کے پاس نقدی نہیں ہے، وہ ریال نہیں ہے، پاؤنڈ نہیں ہے، وہ کرنسی کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کا نیم البدل کوئی پرائز بینڈ وغیرہ یا جتنی بھی اور جدید دور کی کرنسیز آ رہی ہیں وہ بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس سامان تجارت بھی نہیں ہے، یعنی اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو 7 تولے سونا بھی اگر کسی کے پاس موجود ہے اور اس کے علاوہ اس شخص کے پاس یا اس خاتون کے پاس کچھ اور نہیں ہے جو اموال زکوٰۃ میں سے آتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسا ہے کہ اس کے پاس اور 10,000 روپے بھی پڑے ہوئے ہیں اور سال اس پہ گزر گیا ہے تو اب ان دونوں چیزوں کو ملایا جائے گا، یعنی 4 تولے سونا کی قیمت ملائیں گے اور اس میں 10,000 روپے ملائیں گے تو یہ جمع کریں گے تو یہ 52.5 تولے چاندی تو بہت پیچھے رہ جائے گی، اس سے تو بہت زیادہ رقم بن جائے گی، لہذا اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے سے ہمیں یہ اہم ترین فریضہ ہے، خلوص نیت کے ساتھ ہمیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اختتام پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سوال کرنا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ حاضر ہے، جب چاہیں آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی حسب استطاعت علم، اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا فرمائی ہوئی توفیق سے انشاءاللہ تبارک و تعالی شرعی رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔